هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اس کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 76۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی جب انہوں نے دعا کی تھی اس سے پہلے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے انبیاء میں سے تھے۔ انہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس کے بعد سے 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ سورہ القمر آیت نمبر 10۔ اور کہا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ میرے رب زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور ان کافروں سے انتقام لے لیا۔ آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس نافرمان قوم کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 77۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت تبلیغ کرتے رہے، مگر ان کی قوم کے چند ہی لوگ ایمان لائے، جس سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے نوح علیہ السلام اور مسلمانوں کے سوا تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ اس طرح ان کی مجموعی عمر 1050 سال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 78۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھی کچھ لوگوں کی بکریاں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام بھی ان انبیاء صالحین میں سے تھے جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا۔ دونوں کو نبوت اور حکمت اور دانائی سے نوازا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کے رکھتا۔ چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہو۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے
تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے۔ جب فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز باہمی رضامندی سے ایک صلح کی صورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے علم اور حکمت دونوں کا عطا کی تھی۔ لیکن مصالحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سمجھ انہیں ہم نے عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین آپس کی رضامندی سے مصالحت کی کوئی ایسی شکل نکال لیں جس میں دونوں کا بھلا ہو۔ آیت نمبر 79۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مقدمے کا فیصلہ کیا وہ بڑا حکیمانہ تھا، تو اس فیصلے کا حل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت عطا فرمائی تھی، انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ آیت کے اگلے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پہاڑوں اور چڑیاؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی سریلی آواز میں تسبیح پڑھتے اور زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑوں سے ویسی ہی آواز آنے لگتی اور چڑیا فضا میں ٹھہر جاتی اور ان کے ساتھ سر میں سر ملا کر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں زبور میں اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے تھے، پڑھتے تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے اور آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ایسے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، تو سما بہت ہی دلکش اور بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ یعنی آسمان سے لے کے زمین تک سب اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ صاد کی آیات نمبر 17 سے لے کے 19 میں اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو بڑی طاقت والے تھے، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا، ان کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح پڑھیں، اور پرندوں کو بھی سب کے سب جمع ہو کر ان کے زیر فرمان رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ جب وہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور صبح کے وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے تو آس پاس کے پہاڑ اور چڑیاں بھی یعنی پرندے ان تسبیحات کو دہراتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، پہاڑ، چڑیاں سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، سب اس کی تسبیح پڑھتے اور اسی کی اطاعت و بندگی میں لگے رہتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو زبور عطا کیا تھا وہ بے بہا حکمتوں کا خزانہ تھا، اور وہ لوگوں کے درمیان اتنا صحیح فیصلہ کرتے تھے کہ سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنا صبح و شام، اور پرندوں کا بھی ان کے ساتھ آواز ملا کے تسبیح کرنا، بے شک یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت میں سے ہیں، اور وہ تو ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب باتوں پر قادر ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز بھی اسے عاجز نہیں بنا سکتی، بے شک۔ آیت نمبر 80۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی۔ یہاں لباس سے مراد ذرہ بنانا ہے، یعنی جنگی لباس۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسلحہ سازی کا علم دیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی نرم ہو جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان بتاتے ہیں کہ حضرت داؤد کو زریں بنانی ہم نے سکھائی تھیں۔ آپ کے زمانے سے پہلے بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں سے زریں بنتی تھیں۔ کنڈوں دار اور حلقوں والی زریں آپ ہی نے بنائی۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ بہترین زریں تیار کریں اور ٹھیک اندازے سے ان میں حلقے بنائیں۔ یہ زریں میدان جنگ میں کام آتی تھیں۔ بس یہ وہ نعمت وہ تھی کہ جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جنگ کے دوران ذرہ بختر، تلوار، نیزے اور تیروں سے ایک سپاہی کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ذرہ کی کڑیوں میں توازن قائم رکھیں۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام اور ہر صنعت میں سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا پسند ہے۔ آیت نمبر 81۔ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو، جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تیز اور تند ہوا ان کے تخت کو اڑائے پھرتی تھی۔ صبح کے وقت اس پر بیٹھ کر جہاد کے لیے 1 ماہ کی مسافت تک جاتے اور شام تک اپنے ملک شام واپس آ جاتے۔ سورہ سبا آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی، اور شام کی منزل بھی یعنی صبح سے لے کر شام تک 2 ماہ کی منزل طے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا تھا۔ وہ ہوا کی تیز رفتاری کو استعمال فرما کر دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس معجزے کی تفصیل تو زیادہ بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تخت کو ہوا پر اڑنے کی صلاحیت دے دی گئی تھی۔ چنانچہ جو سفر عام حالات میں 1 مہینے میں طے ہوا کرتا تھا، وہ اس طرح صرف صبح یا صرف شام میں طے ہو جاتا تھا۔ برکتوں والی سرزمین سے مراد شام یا فلسطین کا علاقہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تو وہ ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی جو فلسطین میں واقع تھا۔
آیت نمبر 82۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ ایسے شریر شیاطین یعنی جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ شریر جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کی قدرت کا کمال تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو بھی مسخر کر دیا تھا جو سمندر میں غوطے لگا کر ان کے لیے قیمتی موتی جواہر نکالتے اور دوسرے کام بھی ان کے حکم سے کرتے تھے، عمارتیں، مجسمے، قلعے، کشتیاں وغیرہ بناتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور ہودوں کے برابر لگن، یعنی بڑے بڑے دیگ اور برتن بناتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا تھا تاکہ کوئی شیطان بنانے والا بعد میں انہیں بگاڑ نہ دے۔ آیت نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء صالحین میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا تھا اور ان کا علاقہ بحر میت یعنی ڈیڈ سی کے جنوب شرق میں تھا۔ وہ اللہ کے بڑے ہی شاکر اور صابر بندے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب مال و دولت اور اولاد اور جاہ سے نوازا تھا، اس لیے اپنے رب کا خوب شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا اور اولاد اور دولت سب جاتی رہی، تو اپنے رب کی رضا کے لیے بہت ہی صبر سے کام لیتے رہے، تب بھی کوئی شکوہ و شکایت نہ کی اور دعا کرتے رہے۔ جب ان کی تکلیف حد سے بڑھنے لگی اور اسی حال میں 18 سال کا زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی بیماری جاتی رہی اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں پہلے سے زیادہ مال اور دولت اور اولاد اور جاہ سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر حال میں صابر اور شاکر رہے، نہ شکوہ کیا نہ شکایت کی، بس اللہ سے دعا کرتے رہے۔ آیت نمبر 84۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے انہیں عطا کیے ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور۔ رحمتم من عندنا وذکر للعابدین، اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر اور تاکہ نصیحت یاد دہانی ہو عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہوئی تھی، لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی اس کی تشریح قرآن کریم نے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور جو روایات اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ عام طور پر مستند نہیں ہیں۔ بیماری کے دوران ان کی با وفا بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کی اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور اسماء حسنی اور صفات علیہ کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا اور گریہ زاری سے مصیبت دور ہو جاتی ہے
اور دنیا کی مصیبت اور تکلیف اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بندہ اپنے رب کا پسندیدہ نہیں، بلکہ اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پہلے سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 85 and 86۔ آیت نمبر 85۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل، ان پر ہم نے فضل کیا اور وہ سب صابرین میں سے تھے۔ آیت نمبر 86۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل بھی انبیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا ذکر ہم پچھلی سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں ہی آیت نمبر 56 میں کچھ اس طرح ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ باقی رہے ذوالکفل علیہ السلام تو آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، جبھی ان کا ذکر انبیاء کے ضمن میں آیا ہے۔ ان کے بارے میں کہیں سے کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کب اور کس علاقے میں مبعوث ہوئے۔ بعض محققین کا خیال ہے ذوالکفل سے مراد حزقیل علیہ السلام ہے۔ ان تینوں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا بتایا ہے، یعنی اللہ کی بندگی میں جو تکالیف ان کی راہ میں آئیں ان پر انہوں نے صبر کیا، گناہوں سے بچتے رہے، اور قضا اور قدر کے مطابق زندگی میں انہیں جو تکلیف اور مصیبت لاحق ہوتی تھی اس پر بھی صبر کرتے تھے، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پہ فائز کیا، اس لیے وہ صلاح اور تقوی میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 87۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیے غصے میں بھرے ہوئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ذنون سے مراد یونس بن متی علیہ السلام ہے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا، اسی لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انہیں موصل کے علاقے میں نینوا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ، عدل و انصاف اور اخلاق حسنہ کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ دن بدن ان کی شر انگیزی بڑھتی گئی۔ آخرکار ان کے کفر سے تنگ آ کر انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ رہے گا، اور وہ خود وہاں سے نکل کر بیت المقدس آ گئے، پھر وہاں سے یافا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز آندھی چلنے لگی اور کشتی کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد بھی خطرہ نہ ٹلا تو انہوں نے سوچا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے، چنانچہ قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، اس لیے لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔
تو طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا جس نے انہیں نگل لیا۔ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر دعا کی تو اللہ نے قبول کی اور مچھلی نے ساحل پر آ کر اپنے پیٹ سے انہیں باہر نکال دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تھی۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی حاجت کے لیے دعا کرے گا قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں ظلمات کا ذکر ہے۔ ظلمات کے یہاں معنی ہے تاریکیوں سے، یعنی رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی، یعنی ان ظلمات میں انہوں نے پکارا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ آیت نمبر 88۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ جب انہیں مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ 3 دن تک رہے، اور 3 دن یعنی اندھیرے میں، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں وہ مستقل اللہ کو یاد کرتے رہے، دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں کنارے پہ لا کر پھینک دے، یعنی ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس طرح انہیں اس گھٹن سے نجات ملی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو اہل ایمان بھی ہم کو اسی طرح پکاریں گے، ہم ان کے لیے مصائب کو دور کر دیں گے، ان کی دعائیں سنیں گے اور ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دلا دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی ناراضگی اللہ کے لیے اپنی قوم کے کفر کی وجہ سے تھی، لیکن ان سے بھول یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر وہ نینوا سے چلے گئے۔ اسی لیے جب دعا کی تو اپنے آپ کو ظالم کہا۔ یونس علیہ السلام کے نینوا سے چلے جانے کے بعد جب ان کی قوم کو عذاب کا یقین ہو گیا تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اٹھا لیا، جس کی تفسیر ہم سورہ یونس آیت نمبر 98 میں پڑھ چکے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے ذرا پہلے ایمان لے آئی تھی، اس لیے اس کا ایمان منظور ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان پر آنے والا عذاب ہٹا دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی قوم کو عذاب کی پیشن گوئی کر کے بستی سے چلے گئے تو ان کی قوم کو ایسی علامتیں نظر آئیں جن سے انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تھی، چنانچہ وہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 89۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے۔ جن انبیاء کرام کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، ان میں سے زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے بڑھاپے میں اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک بیٹا عطا کر دے جو ان کے بعد دعوت اللہ کا کام سنبھالے۔ یہ واقعہ ہم سورہ آل عمران آیات نمبر 38 سے 41 اور سورہ مریم آیات نمبر 3 سے لے کر 15 تک میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی دعا میں کہا کہ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، ایک لڑکا دے جو نبوت اور علم اور حکمت میں میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور تو سب سے اچھا وارث اور سب سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیوی کو لڑکا پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، جن کے بطن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 90۔
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے صحت مند بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یقیناً یہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو بھی اس کے لیے صحت مند بنا دیا، یعنی اس قابل بنا دیا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ آیت کے دوسرے حصے میں تمام انبیاء کی مجموعی صفت بیان کی جا رہی ہے جن کا ذکر فرداً فرداً پیچھے آیا ہے۔ تمام انبیاء بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور امید اور خوف دونوں حالت میں اپنے رب کو پکارتے تھے اور ہر حال میں اللہ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ تینوں صفات زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ختم کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ اور ترمذی ہی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے مانگو، ان کی پشت کے ذریعے نہ مانگو اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھانا دعا ہے اور انہیں سر سے اوپر اٹھانا گڑ گڑانا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 91، والتی احصنت فرجها، اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یعنی پوری طرح سے پاک دامن رہیں۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، یعنی حرف کن بیٹے کی پیدائش کا ذریعہ بن گیا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ انبیاء کرام کے اوصاف بتانے کے بعد آخر میں اب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اگرچہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھیں، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور دونوں کے قصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی عظیم نشانیاں پائی جاتی ہیں، اسی لیے یہاں ان کا ذکر کرنا مناسب رہا۔ مریم علیہ السلام نے کبھی حرام نہیں کیا بلکہ حلال سے بھی اپنی شرمگاہ کو بچایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کلی طور پر یعنی بالکل فارغ کر لیا تھا، اس لیے بلوغت کے بعد بھی شادی کا خیال بھی ان کے دل و دماغ سے نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان یا دامن میں پھونک مار دی اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں وجود میں آ گئے۔ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے حالات اور واقعات میں دنیا والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں سردی کا پھل گرمی میں اور گرمی کا پھل سردی میں اللہ کے حکم سے آتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خشک درخت میں پھل آ گیا اور مریم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات کی اور نبی ہوئے۔ نبی ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور گنجے اور برس والے کی بیماری کو دور کر دی۔
یہ تمام اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے معجزے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 92، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، امت ابراہیم علیہ السلام، امت اسماعیل علیہ السلام، امت موسیٰ علیہ السلام، امت عیسیٰ علیہ السلام، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی امتیں بنیادی طور پر ایک ہی دین کی پیروکار تھیں، اور یوں تمام انبیاء اور ان کے پیروکار گویا ایک ہی امت کے افراد تھے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی بندگی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، یعنی شروع میں تمام انسان ایک ہی امت تھے اور ایک ہی دین کے ماننے والے تھے، پھر لوگوں نے اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے مفادات کے مطابق صراط مستقیم میں مختلف پگڈنڈیاں، مختلف راستے نکال لیے، مختلف گروہوں نے نئے نئے راستے بنا لیے، اور ان غلط راستوں پر وہ اتنی دور چلے گئے کہ اصل دین جو ہے وہ مسخ ہو گیا، اور اب ان مختلف گروہوں کے نظریات اتنے مختلف ہو چکے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، یعنی آج بہت سے مذاہب کی اصلی شکل کو پہچاننا بھی ممکن نہیں رہا، ان کے بگڑے ہوئے عقائد کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ کبھی ان کا تعلق بھی دین حق سے تھا۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام کا تعلق ایک ہی امت سے تھا، وہ سب ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے اور سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، البتہ مختلف انبیاء کی شریعتوں کے تفصیلی احکامات میں باہم فرق پایا جاتا رہا ہے، یعنی سبھی عقیدہ توحید پر قائم تھے اور اس کی دعوت دینے والے تھے۔ ہر نبی نے اپنے عہد کے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا رب ہے، اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 93، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور یہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ تمام انبیاء نے اپنے عہد کے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا رب ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن انبیاء کرام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں زمانے کے ساتھ ساتھ اصل توحید سے دور ہوتی چلی گئیں اور مختلف جماعتوں اور فرقوں میں بٹتی چلی گئیں۔ کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے نصرانی، کسی نے بت پرست، اور اصل دین اسلام کا نام ان کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب گروہوں کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، تو ان میں سے جو لوگ موحد ہوں گے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور حالت ایمان میں عمل صالح کیا ہوگا، اللہ ان کی محنت کو رائگاں نہیں کرے گا، وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بندوں کی تمام اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 19 میں یوں بیان کیا ہے، جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔